ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر علیہ سنت کے جوابات۔ تو سلسلہ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے، کیونکہ اس میں تربیت کرنے کے لیے ہمارے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں، اور یہ سارے گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، ماشاءاللہ، مرحبا۔ کیا مدنی گلدستے ہیں؟ کیا مدنی موسم چل رہا ہے؟ مدنی موسم کیا چل رہا ہے؟ بڑی پیاری بات آپ نے کی ہے۔ مدنی موسم میں ویسے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو مہینہ ہے اس مہینے کے تعلق سے ہم نے کچھ بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ بزرگان دین کا تذکرہ بھی کیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا تذکرہ بھی کیا، اور اسی طرح ہمارا یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہم آپ کو بڑی پیاری موضوع کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سمجھنے سے پہلے جو ہے، یعنی ہم اس سے پہلے کہ امام صاحب اور امام صاحب کے تعلق سے کچھ بات جو ہے وہ ہم کریں گے، اور آج بڑا اہم موضوع ہے کہ امام اعظم، ان کی پیروی، ان کا معاملہ بڑی اہم بات ہے، اور مدنی منع ہمارے ساتھ ہیں۔ لیکن سب سے پہلے عالم دین کی بڑی اہمیت ہے دین میں، ہم پہلے یہ بات بیان کریں گے مدنی منوں سے، اور علماء کی اہمیت سمجھ میں آئیں گے، پھر ہم آگے چلیں گے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے طرف۔ بتایا جی، تو اب سب سے پہلے کون سا مدنی گلدستہ آپ ہمارا مدنی گلدستہ ہوگا کیا عالم دین کی بہت اہمیت ہے؟ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ ہماری مسجد کے امام صاحب ہمارے پیارے پیارے عالم دین، جو ہمیں دین کی باتیں بتاتے اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرتے، شادی میں نکاح پڑھاتے اور نماز جنازہ بھی یہی پڑھاتے ہیں۔ امیر اہل سنت، کیا عالم دین کی بہت اہمیت ہوتی ہے؟ آپ نے سوال میں یہ اہمیت اجاگر کی ان کی، تو بے شک عالم جو ہے وہ اگر امت سے مائنس کر دیا جائے نا تو پھر بچے کچھ نہیں۔ تو عالم ہی ہوتا ہے جو امت کی رہنمائی کرتا ہے۔ نماز کون سکھاتا ہے، قرآن کون سکھاتا ہے، نمازیں پڑھاتا کون ہے، جمعہ کون پڑھاتا ہے، عید کون پڑھاتا ہے، اس کے مسئلے کون بتاتا ہے، رمضان کے چاند کا کون بتاتا ہے کہ ہو گیا نہیں ہو گیا، اور اس کے یہ مسئلے ہیں، عید کے چاند کا کون بتاتا ہے۔ تو یوں مطلب عالم جو ہے وہ عالم ہوتا ہے، اسی لیے وہ کہا بھی گیا کہ موت العالم موت العالم، یعنی اگر عالم کی کہیں موت ہو جائے نا تو کہا جاتا ہے کہ دنیا مر گئی، عالم مر گیا۔ اور عالم ہونا اللہ کی بھی صفت ہے، لیکن اللہ کی صفت عالم ہونا اور ہے، مخلوق کی صفت میں عالم ہونا اور ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اللہ عالم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عالم، ساری امت میں ساری مخلوقات میں سب سے بڑے عالم، ہر نبی عالم، اور ہر نبی اپنی امت میں سب سے بڑے عالم۔ اچھا، پھر آج کل بھنگڑی چرسی فضاؤں میں گھورنے والا، کڑے پہننے والا، لوگ بولتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ شرط علماء نے ہی لکھی ہے، بڑے بڑے علماء نے لکھی ہے کہ ولی کے لیے عالم ہونا شرط ہے، غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ تو کیسے پیارے پیارے مدنی پھول تھے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے۔ اچھا، یہ بات تو ہے کہ عالم کی اہمیت کیسی ہے،
یہ تو آپ نے امیر السنت سنا. اب ایک شخص کی نماز میں خرابی ہو جاتی ہے, اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, اب کیا کرنا چاہیے تھا. تو اب وہ اس چیز کی معلومات کے لیے کسی عالم صاحب کے پاس جائیں گے. پھر اسی طرح روزوں میں کوئی مسائل ہو گئے, پھر اسی طرح جو ہے وہ بچے کا نام رکھنا ہے, یا آپ کا نام کیا ہے, آپ کو اپنے نام کے معنی معلوم ہے, اب کس کے پاس جائیں گے؟ عالم صاحب کے پاس جائیں گے. مدنی منع کا بچے کا عقیقہ کرنا ہے, اب اس کے مسائل کہاں سے معلوم کریں گے؟ عالم صاحب کے پاس جائیں گے. حج کرنے گئے تھے, وہاں پر کوئی مسائل ہو گیا, اب اتنا روپیہ لاکھ روپے خرچ کر کے گئے اور 2-4 کام جو ہے وہ خراب ہو گئے, پتہ نہیں چل رہا کہ میرا حج ہوا یا نہیں ہوا, میں کس سے معلومات لوں, کس سے رہنمائی لوں؟ تو عالم کے پاس جائیں گے. بس وقت عالم کے پاس جاتے ہیں تو ایک دل بھرا ہوا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مسئلے کا حل نکلے گا, اور جب وہ بتاتے ہیں کہ یوں نہیں یوں کرنا تھا آپ نے, تو ایسا دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کر دی. جیسے عالم کی بات ہوتی ہے نا, نارمل یہاں پر یہی بات ہوتی ہے کہ جیسے نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, وضو ہو گئی, حج ہو گیا, زکوٰۃ ہو گیا, تو ہم نے عالم کے پاس جانا ہے. حالانکہ عالم کی ضرورت ہر جگہ آپ کو کاروبار کے اندر بھی ہے, گھر بار کے اندر بھی ہے, شادی بیاہ میں بھی ہے, برادری میں بھی ہے, تعلقات میں بھی ہے, بات چیت میں بھی ہے. اور بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو کرنے کے بارے میں بڑا مطلب سمجھے کہ زبان سے کے استعمال کے تو بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. زبان سے بندہ اگر مثال کے طور پر کوئی غیر مسلم ہے, سچے دل کے ساتھ اپنی زبان سے کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر زبان کا کوئی خدا نہ خواستہ غلط استعمال کیا, کلمہ پڑھنے والے نے جانتے بوجھتے زبان کا ایسا غلط استعمال کیا, تو اسلام سے ہی چلا جائے گا. تو علماء کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے. یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دینی ہے, نماز آپ مثال کے طور پہ مر رہے ہیں تو نماز جنازہ پڑھنی ہے, عید ہے تو کیا کرنا ہے, جمعہ ہے تو کیا کرنا ہے, آپ کی جو چیزیں, جی یہ سارے معاملات علماء کے ساتھ ہیں, انسان سمجھ سکتا ہے. وہی ہے نا, دیکھیں نا کہ چاند نظر آ گیا, سب بول رہے ہیں چاند نظر آ گیا, آپ نے دیکھا, جی دیکھا, لیکن جب تک آگے سے امام صاحب جو اس کے امام ہیں چاند دیکھنے کے وہ اعلان نہیں کریں گے تو عید نہیں منائیں گے. آپ نے ہو سکتا ہے آپ کی غلط فہمی ہو, تو ہر چیز کا ہے کہ نا کہ عالم کی طرف رجوع کرتے ہیں. ہاں, چاند دیکھنے کے کچھ اور مسائل بھی ہیں اور ساری چیزیں کہ آپ نے واقعی دیکھا, لیکن یہ لازمی بات ہے ہر چیز میں عالم تک پہنچنے والی ایک بات اپنی جگہ پر ہے. اور وہ ایک بات تھی نا کہ وہ شیطان نے اپنے چیلوں سے پوچھا جو اس کے ساتھی تھے, کیا کروایا کیا کروایا, تو بولا کہ ہم نے یہ کروایا, یہ گناہ کروایا. تو ایک چھوٹا تھا, اس نے کہا ایک بچے کو مدرسے جانے سے روک دیا. تو بولا اس نے بڑا کام کیا, ہو اس سے خوش ہوا. تو دیگر بولا ہم نے اتنے جھوٹ بلوائے, قتل و غارت گری کروائی, لیکن اس نے ہمیں شاباشی نہیں دی, لیکن اس نے ایک چھوٹے بچے کو مدرسے آنے سے روک دیا, اس کو انعام و اکرام سے نوازا, اس کو سینے سے لگایا. تو پھر وہ لے کر جاتا ہے, ایک شخص ہوتا ہے عبادت گزار, تو بولتا ہے ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے. شیطان جو انسانی شکل میں آتا ہے, بولتا ہے اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لا سکتا ہے. اب یہ اس کے بعد علم نہیں تھا, لیکن یہ عبادت گزار تھا. تو بولا کیسے آ سکتی ہے بھائی اتنی سی شیشی, دنیا اتنی بڑی. بولا ٹھیک ہے, یہ مسئلہ پوچھنا تھا. بولا دیکھو ایک یہ ہے. پھر ایک عالم صاحب آ رہے تھے جن کے پاس علم تھا. شیطان پوچھتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ معلوم کر. جی کہیے. تو وہ شیشی نکالتا ہے, وہ کہتا ہے اس چھوٹی سی شیشی میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو لا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں شیشی تو بہت بڑی ہے, اللہ پاک چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے, جس میں داغا ڈالتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ چاہے تو سوئی کے ناکے میں سے جو پوری دنیا کو گزار سکتا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ دنیا چھوٹی کر دے اور سوئی بڑی کر دے. اب جس کا علم ہوگا نا وہی یہ باتیں کرے گا نا. اب یہ ساری باتیں ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو سمجھنا ہوتا ہے کہ اب آپ یہ ایک تو موضوع ہے, دوسری بات یہ کہ قرآن و حدیث, قرآن آپ کے سامنے, حدیث آپ کے سامنے, ترجمہ آپ کے سامنے, تفسیر آپ کے سامنے. اگر ایسی چیزیں ہیں, یعنی صرف قرآن پاک حدیث پڑھ کر آپ نماز کا طریقہ نہیں جان سکیں گے. اچھا قرآن پاک ہے آپ کے پاس, حدیث پاک ہے آپ کے پاس, مگر اس کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں, اس کی کتنی سنتیں ہیں, کتنے نفل ہیں, اس کو کیسے جانیں گے؟ فلاں مسئلے کا کیا حل؟ آپ نے کہا نا یہ مسئلہ, تو یہ مسئلے پھر اس کی بڑی ترتیب ہوتی ہے. بعض علماء ایسے بڑے عالم ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل سمجھ کر نکال دیتے ہیں. پھر علماء کے درجے ہوتے ہیں, پھر وہ علماء, بعض علماء وہ ہوتے ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں. بھئی ایک بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونے کے بعد وہ 7 سال کا ہوا, اسے نماز کا حکم دیا, 12-15 سال کا ہو گیا, 15 سال کی عمر کے اندر جا کے نماز فرض ہوئی, یا 12-15 کے درمیان اس پہ نماز فرض ہوئی, جو اس کی صورتحال ہوئی. اب نماز کے اتنے سارے مسائل, کیا وہ قرآن پاک کھول کر آیت دیکھے گا, حدیث دیکھے گا, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے
کیسے کرنا ہے، مثال کے طور پہ بھائی بلڈ وغیرہ گر گیا خون کپڑے پر، کپڑے کیسے پاک کرنے ہیں، یہ ساری چیزیں کیسے سمجھے گا؟ تو علماء کی چیزیں جو مسائل بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح قرآن و حدیث سے ہمیں مسائل بیان کیے، اور ہم چونکہ لازمی بات ہے ہم نہیں، علماء کی بات کریں کہ علماء بھی ان کے نکالے ہوئے مسائل کی پیروی کرتے، درجات ہوتے ہیں عالم کے، علماء کے درجات ہوتے ہیں، تو بعض درجات ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکالتے ہیں، ان میں ایک امام اعظم ابو حنیفہ بھی ہیں۔ آئیے آپ کو شان امام اعظم کا جو ہے وہ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی اسم گرامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد معلیٰ میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی، اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ یہ شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ آپ نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی کی عبادت کے چند باتیں جو امیر سنت نے بیان فرمائی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ کیا شان ہے آپ کی۔ جب آپ آخری مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہوئے تو خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، باب کعبہ جو ہے وہ آپ کے لیے کھولا گیا، اور آپ جو ہے وہ اندر داخل ہوئے۔ اور جب آپ اندر داخل ہوئے تو کعبۃ اللہ کے جو اندر کا منظر ہے وہ اس قسم کا ہے کہ یہ جو 2 ستون آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور ان 2 رکعت کے اندر پورا قرآن پاک ختم فرما لیا۔ پھر ایک کونے میں چلے گئے اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا میں مشغول ہو گئے۔ بیت اللہ کے ایک کونے گوشے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا، اور جو قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تقلید کرنے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، کہتے ہیں نا ہم کو امام اعظم سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب کے بارے میں ایک بات یہ سمجھیں کہ ایک چیز ہم جو سمجھتے ہیں، ایک ہوگی تقوی، پرہیزگاری۔ عالم جو ہوتا ہے نا، عالم، اس کو جو عبادت کے بارے میں سوچ، یعنی آپ یہ سمجھے جو علم ہوتا ہے، علم کا جو نور ہوتا ہے اس کے اثرات عبادت کی صورت میں آتے ہیں، اور عالم جو ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس سے امت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حنفی آپ یوں سمجھے نا، جو امام اعظم کے بتائے ہوئے مسائل، کتنا بڑا احسان
یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بڑا ہوا ہے، بڑا ہو کر اس کو قرآن کھول کر مسئلہ نکالنا، حدیث کھول کر مسئلہ نکالنا، یہ بظاہر تو ناممکن ہے کہ بچہ اس طرح کا کام کرے۔ ہاں ایک بچے تھے جو 13 سال 10 کے تھے تو انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا، ایسے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ لازمی بات ہے، اعلیٰ حضرت بولا نا تو وہ لازمی بات ہے، ہر ماں ایسا بچہ نہیں جنتی، ایسے بچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اعلیٰ حضرت لازمی بات ہے وہ ان کا ایک درجہ ہے، لیکن امام صاحب امام تھے اور ان کا کلام کا امام تھا، ان کا مقام بھی امام ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے جو درجہ دیا، آپ نے امت کو، یعنی آپ یہ سمجھے امتیں سیراب ہوتی ہیں، امتیں سیکھتی ہیں، امتوں کو فیض ملتا ہے، امتوں کو بات پہنچتی ہے، قرآن و حدیث کے ذریعے وہ ڈائریکٹ لا کر مسئلہ آپ کو بیان کر دیں گے۔ بھائی کیا فرض کی کتنی جو رکعتیں پڑھتے ہیں آپ فرض نماز کی فجر کی، تو وہ کہیں 2، تو کوئی کہے کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے، حدیث سے۔ حدیث کون سی ہے؟ حسن ہے، غریب ہے، کون سی حدیث ہے، کیا چیز ہے، صحیح ہے، اس کو بیان کریں، پھر اس کے بارے میں کیا یہ حدیث ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، ساری باتیں یہ کون بیان کرے گا کہ یہ چیزیں دیکھے گا؟ وہ اتنی چیزیں دیکھتے رہے، اتنی چیزیں سمجھتے رہے، اس کے بعد نتیجہ نکال کر آپ کو دے دیا گیا ہے۔ اور آپ یہ سمجھے کہ 1 2 10 5 100 1000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ مسلمان جو گزر گئے، جو موجود ہیں اور جو آئیں گے، ان میں بھی کئی حنفی امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے مسائل کی پیروی کرنے والے ہوں گے۔ تو اب یہ آپ سمجھیں کہ عالم سے کتنی برکت ہوتی ہے، اور یہ بات سمجھ لیں کہ عالم کے دامن کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکے گا۔ آپ مسلمان ہیں، عالم کا دامن پکڑنا پڑے گا، کیونکہ مسلمان جب بھی ہے اس نے کلمہ پڑھنا ہے، اس نے قرآن پڑھنا ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، اس نے حج کرنا ہے، اس نے زکوٰۃ دینی ہے، اس نے نکاح کرنا ہے، اس نے برادری کے اندر رہنا ہے، اس نے رسم و رواج کرنے ہیں، تعزیت کرنی ہے، تیمارداری کرنی ہے، عیادت کرنی ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، سانس لینا ہے، ہر جگہ پر اس کو شرعی رہنمائی کی حاجت ہے۔ علماء کا دامن چاہیے۔ اس میں یوں ہے کہ جیسے کہ گھر کے جو چھوٹے ہیں، ابھی آپ بڑے ہیں، آپ بھی ایک وقت چھوٹے تھے، آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب، عالم صاحب کب آ رہے ہیں اور کب ان سے واسطہ پڑ رہا ہے۔ شادی ہو رہی ہے، شادی میں جیسا بھی ماحول بنا ہوا ہے، لیکن عالم صاحب آئیں گے تو سب چیزیں رک جائیں گی۔ ایک اس موقع پر آتا ہے، آپ نے بلایا تھا نا، جو بڑے تھے انہوں نے اس موقع بلایا تھا، چھوٹے بھی اسی موقع پہ بلائیں گے۔ اچھا جب آپ کو جانور ذبح کر رہے تو اس وقت کوئی عالم صاحب سے دعا پڑھ دیں، تو اب یہ چھوٹا بھی اسی وقت پہ بلائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ جمعے کی نماز پڑھنے لے جا رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے لے جا رہے ہیں، اب وہ بھی آپ نے مصلی پیچھے ہی بچھایا، پیچھے سے نکل گئے، آپ نہیں ملے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تو وہ جو چھوٹا ہے اس کی تربیت ہو رہی ہے کہ بس یہ 4 کام ہیں کہ اس وقت ان کو بلانا ہے اور اس کے بعد نہیں بلانا ہے۔ تو جو بڑے ہیں میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں، آپ کے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنے موبائل میں چیک کریں، آپ کے پاس پولیس کا نمبر ہوگا، ایمرجنسی کی صورت میں یہ نمبر ہوگا، ہاسپٹل کے نمبر ہوں گے، بھائی یہ سارے نمبر ہیں، ان سے آپ کو واسطہ پڑے گا، جبھی تو آپ نے رکھے ہوئے۔ لیکن کسی عالم صاحب کا بھی نمبر ہے جو کہ آپ قدم قدم پر ان سے رہنمائی ہوگا۔ کسی عالم صاحب سے بھی دوستی ہے، بس اگر جو دودھ والا آتا ہے نا اس کو شادی کا کارڈ دیتے ہیں، آنا ضرور ہے، تو وہ بھی خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو ایک عالم صاحب ہیں، جو آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، ان کی کس انداز سے دل جوئی کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب ہو تو ان کو بھی کارڈ دینا پڑتا ہے کہ بھائی جان آجائے نکاح پڑھا دے، ورنہ تو سارا کام ہو جائے گا آگے پیچھے۔ تو یہ ہے کہ ہر موقع پر جو ہے عالم صاحب کی رہنمائی ہونی چاہیے کہ بتائیں حضرت کیا کرنا چاہیے، ان کے آگے اچھے انداز سے بیٹھیں، تو جو پیچھے آ رہے ہیں وہ بھی اچھے انداز سے بیٹھتے رہیں گے۔ عالم صاحب کی رہنمائی کے بغیر مسلمان چل ہی نہیں سکتا۔ اتنے پیارے انداز سے بات کہی آپ نے، بس چل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ یہ سمجھے یہ اخیر ہے، آپ پر ایسا، آپ کو زندہ رہنا ہے نا تو آپ کو علماء کا احسان ماننا پڑے گا۔ سبحان اللہ، اگر زندہ رہنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، آپ کو زندہ رہنا ہے، آپ کو علماء کا احسان ماننا پڑے گا۔ آپ بالکل سانس بھی نہیں لے سکتے، چل بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا مجھے کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں، جو بھی ابھی تو آپ بیٹھے ہوئے آپ سے بات ہو رہی ہے، تو مدنی منع ہوں یا مدنی منیاں ہوں، سب کو علماء کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا پڑھتے ہیں، نصاب پڑھتے ہیں، اس کے اندر بھی جو دین کی باتیں ہوتی ہیں وہ بھی علماء بیان کریں گے۔ جو یہ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، جو یہ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے،
یہ سب باتیں علماء بیان کریں گی. تو امام اعظم کے ساتھ ہماری ایک تعداد وابستہ ہے، تو بعضوں کی تعداد، ایک بہت بڑی تعداد امام شافعی کے ساتھ وابستہ ہے، امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہے، اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے ساتھ وابستہ ہے. یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. دین کے مسائل نکال کر دیے اور ہم پر احسان کیا تاکہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان ہو جائے. امام اعظم کا تقویٰ آخر میں آپ کو مدنی گلدستہ دکھائیں گے. امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم رمضان المبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے. یہ 62 کس طرح ہوئے؟ رمضان شریف میں دن کو ایک ختم کرتے، رات کو ایک ختم کرتے. تراویح کے اندر سارے مہینے میں ایک، اور عید کے دن بھی ایک. اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے. عطا و خوف خدا خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم. امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا. لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا. ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں. فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں، اور اکیلے میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم. امام اعظم ابو حنیفہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بھر اپنے استاذ محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کہ مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے. حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان اور استاذ محترم علیہ رحمت اللہ اکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی. اللہ اتنا مکان کا ادب کرتے تھے، تو صاحب مکان نے اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ ایک بار امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریف لے گئے. اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی. کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی. پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے. اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی. مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی. امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں. امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے. چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے کڑن دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گیا. گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح و آدم امام اعظم ابو حنیفہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں مات اس میں کتنی پیارے ایک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کا قصہ بیان کیا کہ وہ جو کیچڑ لگی ہوئی تھی اس کو اب امام اعظم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤں کیسے. اب اس پہ وہ بچے اور کہیں جو جان بوجھ کے لگا دیتے ہیں. دیکھیں حقوق العباد ہو حقوق اللہ ہو، عالم اس کو بہتر جانتا ہے. سبحان اللہ. اور میں آپ کو بڑی پیاری بات بیان کروں، عالم جو ہے نا وہ حقوق العباد کا درجہ بھی جانتا ہے. یعنی یہ ایسی چیز نہیں ہے اس پہ حکم لگے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو گناہ ہو،
لیکن علم کی یہ برکت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ کا خوف ایسا بیٹھ جاتا ہے کہ اس چیز سے بھی بچنا چاہیے، اس سے بھی بچنا تقویٰ آپ کا، چاہیے. تو یہ علم کی ایک برکت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ادھر وہ بچے جو ہے وہ ذرا غور کیجئے کہ آپ جو ہے کسی گھر پہ گئے اور پینسل نکالی اپنی جیب سے، پین نکالا اور وہ ارے بس بنا دیا فریج کے اوپر، دیوار پہ. جہاں چھوٹے بچوں کے گھر ہیں نا وہ الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ان کے 2-3 وہ انداز ہیں کہ ہاں اس گھر میں چھوٹے بچے ہیں، بغیر دیکھے کوئی بتا دے گا کہ اس گھر میں چھوٹے بچے ہیں. پھر یہی انداز جو ہے آپ اپنے گھر میں، اب یہ ہے کہ بورڈ تو ہے نہیں، جہاں اسکول میں پڑھتے ہیں وہاں بورڈ ہے، مدرسے میں پڑھتے ہیں وہاں بورڈ ہے، تو اب کیا الماری کوئی بورڈ بنا لیں گے، دروازے کو بورڈ بنا دیں گے، چوک کا ڈبہ لا کے رکھا ہوا ہوگا. اور ایک بچہ تو ایسا تھا جسے نا گھر والے کاٹتے ہیں بادام پستے وغیرہ چھری سے ایسے لے کے، تو ایک چھوٹا بچہ چمچہ لے کے وہ چوک کاٹتا تھا، چوکوں کو ضائع کرنا، بس اس کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو بعض یہ کوالٹیاں ہوتی ہیں بچوں کی. تو بھائی اچھے اچھے کام کیجئے، ایسے کام نہ کیجئے کہ جو آپ بولیں یہ اچھا بچہ نہیں ہے. تو آپ اپنی امی سے پوچھیں، اپنے ابو سے پوچھیں. اور دیواروں پر جو آپ نے دیکھیں ابھی جو بیٹھے ہوئے نا، اپنے اپنے گھر جائیں یا جو گھر میں بیٹھے ہوئے آپ ذرا دیکھیں آپ کی کیا کیا آپ نے کام کیے ہیں، تو آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے. تو اچھے کام کیجئے، اچھے بچے بن کے رہیے. اب ہمارے سلسلے کا بھی اختتام ہو رہا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر السنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. آئیے مل کے لگاتے ہیں نعرہ فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب.